السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کے ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ یہ ہے سفیر اینڈ نایاب اسپیشل ایپیسوڈ، لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ نایاب: جی آنٹی، شکریہ، تم سب بھول کر سفیر سے ملی، مجھے بہت اچھا لگا۔ کچن میں کھانا لگواتے نایاب کے پاس آتے صاحبہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ کی کیا بات ہے آنٹی، وہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ ہاں، مجھے ان سے شکایت ہے اور میں نے انہیں معاف نہیں کیا اور کروں گی بھی نہیں جب تک وہ معافی نہیں مانگتے، لیکن ان کی خوشی سے میری خوشی جڑی ہے، اس لیے دل نے کہا تو خوش ہو گئی۔ صاحبہ بیگم کی بات پر وہ افسردگی سے کہتی مسکرائی تھی۔ ایک بات کہوں، مان لو گی؟ اگر مان لو گی تو تمہارا شوہر صرف تمہارا رہے گا ہمیشہ۔ کیا ایسا ممکن ہے آنٹی؟ نایاب کے سر پر ہاتھ رکھتی صاحبہ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا، جس پر وہ بے ساختہ سے گویا ہوئی تھی۔ سفیر بہت خوش ہے آج، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جانے والا ہے، تو یہ کہ تمہیں نہیں لگتا کہ اسے آج کی رات کی خوشی تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کرنی چاہیے؟ نایاب کی ناسمجھی پر ہنستی صاحبہ بیگم نے مدعے کی بات کی تھی۔ پر وہ میرے ساتھ کیا سیلیبریٹ کریں گے آنٹی؟ میں ان کے معیار پر نہیں اترتی۔ ان کی اور میری پسند میں دن رات کا فرق ہے۔ اگر وہ ڈرنک کریں گے تو میں سافٹ ڈرنک لوں گی، وہ ڈانس کریں گے تو مجھے ڈانس نہیں آتا۔ وہ انگلش سانگ سننا اور گانا پسند کرتے ہیں اور میں انڈین۔ صاحبہ بیگم کی بات پر وہ پھیکا سا مسکراتی اپنی اور سفیر کی پسند کا موازنہ کرنے لگی تھی۔ انہیں ان کی خوشی لیزا کے ساتھ انجوائے کرنی چاہیے، وہ بالکل ویسی ہے جیسا انہیں پسند ہے۔ بے دلی سے کہتی وہ اپنے کام میں مصروف ہوئی تھی۔ لیزا وہ نہیں کر سکتی جو تم کر سکتی ہو نایاب۔ نہیں آنٹی، آپ یہاں غلط ہیں، میں وہ نہیں کر سکتی جو لیزا کر سکتی ہے۔ ایک بار پھر سفیر کے کہے الفاظ نایاب کے ذہن میں بازگشت کرتے اسے اداس کر گئے تھے۔ تم بیوی ہو اس کی، اپنا حق مانگو اس سے، اور اسے سکون دو۔ جب مرد کو گھر میں سکون و راحت ملتا ہے تو وہ باہر نہیں دیکھتا نایاب۔ اور آج سفیر بہت خوش ہے، اس سے بات کرو، اسے اپنی محبت کا واسطہ دو اور روک لو اسے اپنے پاس۔ اگر آج تم نے اسے روک لیا تو تم جیت جاؤ گی۔ سفیر کو بھی، اس کی محبت کو بھی تم نہیں جانتی۔ یہ باہر کی لڑکیاں اس تلاش میں ہوتی ہیں جب مرد گھر سے بیزار ہو کر نکلے اور وہ اسے پھانس لیں۔ میں تمہیں ساس بن کر نہیں، ماں بن کر سمجھا رہی ہوں، میری بات پر غور ضرور کرنا۔ نرمی سے اسے سمجھاتی صاحبہ بیگم آہستگی سے کہتی ڈائننگ روم میں داخل ہوتے سفیر کو دیکھ کر وہاں چلی گئی تھی، پیچھے اسے گہری سوچ میں ڈوبا چھوڑ گئی تھی۔ پانی چاہیے مجھے۔ گلا کھنکھارتا وہ پانی پانی کرتا کچن میں آتا، جہاں نایاب کو پریشان کھڑا دیکھ کر وہ اس کے سامنے ہاتھ لہراتا بولا تھا، میں ابھی دیتی ہوں۔ سفیر کو دیکھتی وہ پریشانی سے کہتی پانی لینے کے لیے بڑھی تھی۔ نہیں پینا مجھے۔ نایاب کو دیکھتا وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ موم، رکیں، کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ صاحبہ بیگم کے پیچھے آتا وہ انہیں روک گیا تھا۔ کیا ہوا، کوئی بات ہے بھی، یا پھر سے جھوٹ بول کر مجھے یہاں بلایا؟ صاحبہ بیگم کو خاموش دیکھتا وہ آئیبرو ریز کرتا بولا تھا، ہاں کرنی ہے بات، پر سوچ رہی ہوں تم سے تمہارے طریقے سے بات کروں یا اپنے طریقے سے کروں، لیکن پھر سوچتی ہوں میرے بات کرنے کا انداز تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، تو ایسا کرتی ہوں تمہارے ہی انداز میں بات کرتی ہوں، دو ٹوک اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو تم بہتر طریقے سے سمجھ جاؤ۔ صاف صاف کہیں کیا کہنا ہے؟ سفیر کو دیکھتی نہ جانے کیوں اچانک کی صاحبہ بیگم کو اس کی حرکت کا سوچ کر غصہ آیا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کرتی مسکرائی تھی، اور وہیں ان کی کھوکھلی مسکراہٹ پر سفیر پریشان ہوا تھا۔ بہت ہو گئی ہے تمہاری، اب میں اپنی کہوں گی اور سنوں گی۔ سفیر، تم میرے بیٹے ہو، بہو کا ارمان تو تم نے ایسے پورا کیا کہ اسے دیکھ کر خود پر افسوس ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ میں نے تمہاری تربیت اچھی نہیں کی، اگر کی ہوتی تو تمہیں عورت کی عزت کا پتہ ہوتا۔ خیر، آج میں تمہیں حکم دے رہی ہوں اور امید کرتی ہوں تم جلد از جلد اسے پورا کرو گے۔ افسوس سے کہتی وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہتی شرمندہ کرنے میں کامیاب ٹھہری تھی، جو ان کی بات پر لب دباتا سر جھکا گیا تھا۔ مجھے دادی بناؤ سفیر، اپنی مردانگی عورت پر ہاتھ اٹھا کر نہیں، اپنی نسل آگے بڑھا کر دکھاؤ۔ سفیر کے جھکے سر کو دیکھتی وہ ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی تھی، تو یہ تو وہی جانتی تھی کہ کیسے انہوں نے آج یہ بات کی تھی۔ یہی کچھ حال سفیر کا تھا، جو آج اپنی ماں کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر دنگ رہ گیا تھا اور تعجب سے ان کی پیٹھ کو دیکھتا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ کر کیا رہی ہیں اتنی دیر سے؟ اندر مجھے بھی روک رکھا ہے۔ اسے تھوڑی دیر کا بول کر نایاب ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی، اور اب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اسے باہر نہ آتے دیکھ کر وہ ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتا۔ سفیر جو بظاہر موبائل میں مصروف تھا، مگر اب اس کا انتظار جواب دینے لگا تھا، تبھی دل میں سوچتا نایاب کو باہر نہ آتا دیکھ کر وہ بیڈ پر فون پھینکتا ڈریسنگ روم کی سمت بڑھا تھا کہ تبھی ڈور ان لاک ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نایاب سے ٹکراتا کہ فون رنگ ہوا تھا اور وہ واپس مڑا تھا۔ ہیلو، آئی ایم کمنگ، جسٹ ویٹ اے منٹ۔ لیزا کی کال سنتا وہ جیسے ہی مڑا تھا
کہ اپنے سامنے کھڑی نایاب کو دیکھ کر بے ساختہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ سرخ اناری رنگ کی نیٹ کی ہاف بلاؤز ساڑی پہنے، جیولری کے نام پر ریڈ روبی کا نیکلس اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ریڈ روبی کے ایئر رنگز، بالوں کو کھلا چھوڑے، نفاست سے میک اپ کیے، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک سجائے، وہ سفیر کے لیے سراپا امتحان بنی کھڑی تھی۔ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت تڑپا، ان کو پیار آ ہی گیا، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی ہے بے قراری کو قرار آ گیا۔ سرخ رنگ میں دمکتی رنگت پر بلا کی معصومیت وہ آنکھوں میں لیے اسے دیکھ رہی تھی جب وہ جذب کے عالم میں اسے چھو کر محسوس کرتا دنگ رہ گیا تھا۔ آخر کو وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، یہ بات سفیر کے لیے ناقابل یقین تھی۔ سفیر! یکٹک دیکھتے سفیر کی نگاہوں سے پسل ہوتی، وہ کان کے پیچھے بال اڑستی اسے پکار گئی تھی، مگر شاید اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ سن نہ سکا تھا، یا پھر وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بہت خوبصورت۔ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتا وہ رخ موڑ گیا تھا۔ اس لیے روکا تھا مجھے؟ ایک نظر اپنے ارد گرد گھومتا وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا مسکرایا تھا، جب وہ سفیر کے پوچھنے پر شرمندہ ہوتی اس بات میں گردن ہلا گئی تھی۔ تمہارا مجھے قائل کرنے کا طریقہ بہت پسند آیا مجھے بیوی۔ خود کو باروہا باز رکھنے کی کوشش میں ناکام ہوتا وہ نایاب کی سمت بڑھتا بوجھل لہجے میں بولا تھا، مجھے نہیں پتا تھا شوہر کو اس طرح قائل کیا جا سکتا ہے، تو بہت پہلے کر لیتی۔ سفیر کے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ اپنے اور اس کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ قائم رکھتی آہستگی سے بولی تھی، جب وہ نایاب کے رکنے پر اس کا ہاتھ پکڑتا، جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ گیا تھا اور پل بھر میں تمام تر فاصلے سمیٹ گیا تھا۔ جب یہ تمام میرے لیے ہے تو پھر یہ دوری کیوں بیوی؟ نایاب کے سرخ لبوں کو فوکس میں لیتا وہ سختی سے گویا ہوا تھا، اور اب وہ جی جان سے کپکپائی تھی۔ جتنا آسان اسے یہ سب کرنا لگ رہا تھا، اتنا ہی مشکل اب اسے سفیر سے بچنا لگ رہا تھا۔ میں نے کب کہا ہے کہ آپ کے لیے، اور آپ یہ کیسے سمجھ گئے، جبکہ آپ تو ہر بار کچھ اور سمجھتے ہیں؟ پھر آج یہ کیوں میرے اندر کے جانور کو جگانا چاہتی ہو؟ سفیر کی دہکتی گرفت میں خود کو کمزور پڑتے دیکھ کر وہ بمشکل بول پائی تھی، اور کہا بھی تو الٹا، جس کا احساس اسے بعد میں ہوا تھا، اور وہیں اس کے لبوں پر انگلی رکھتا وہ اسے سرد لہجے میں وارن کرتا چپ کروا گیا تھا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے تھے، جب نایاب کے خوبصورت نقش کو حفظ کرتا سفیر خود پر باندھے بند توڑتا جھکا تھا، اور تبھی سفیر کے اگلے عمل کا سوچتی وہ سختی سے آنکھیں بند کرتی سانس روک گئی تھی، مگر شاید اب بھی ان کے نصیب میں ایک دوسرے کا ساتھ زیادہ دیر تک نہیں تھا کہ تبھی ڈور ناک ہوا تھا، اور باہر سے آتی لیزا کی آواز پر سحر ٹوٹا تھا، اور وہ ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹتا نایاب کو دیکھتا غصے سے مٹھی بند کر گیا تھا۔ سفیر بیبی، اور کتنا ویٹ کرنا پڑے گا؟ وی آر گیٹنگ لیٹ، کم آن بیبی۔ لیزا کی آواز پر وہ سانس روکے کھڑی نایاب کی بند آنکھیں دیکھ کر دور ہوا تھا۔ سفیر نہیں جائیں پلیز۔ سفیر کے چھوڑنے پر وہ آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی تھی، جب اسے جاتا دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی، اور وہیں جسے سفیر کے جلتے دل پر ٹھنڈے پانی کا پھوار پڑا تھا، مگر خود کو سنجیدہ ظاہر کرتا وہ ہاتھ چھڑواتا دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ نہیں جائیں نا سفیر۔ ایک بار پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑتی منت بھرے انداز میں بولی تھی۔ کیوں نہیں جاؤں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اکڑ دکھاتا وہ نایاب کی آنکھوں میں دیکھتا اسے دیوار سے پن کرتا گویا ہوا تھا۔ میرے لیے، ہمارے لیے۔ سفیر کے سوال پر کوئی جواب نہ پاتی وہ آہستہ سے بولی تھی، جس پر وہ تنفر سے ہنسا تھا۔ جانتی ہوں اگر تم اور میں ہم ہو گئے تو تم مر جاؤ گی بیوی۔ نایاب کے خوبصورت چہرے پر پھونک مارتا وہ تلخی سے کہتا مسکرایا تھا۔ کیا ہوا، سمجھی نہیں تم؟ اسے نہ سمجھی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولا تھا، نہیں آپ نہیں جائیں پلیز، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سفیر کو نہ مانتے دیکھ کر وہ اس کا بازو پکڑتی قریب ہوئی تھی۔ اگر آج میں یہاں رکا تو خود کو روک نہیں پاؤں گا، اور تم برداشت نہیں کر پاؤ گے مجھے، کیونکہ میری ذرا قریب آنے پر تم سانس روک لیتی ہو۔ آگے کیا ہوگا؟ نایاب کے ہاتھ کو دیکھتے سفیر کے دل پر ہاتھ پڑا تھا، جس پر وہ اسے نظر انداز کرتا اس سے دور ہونے لگا تھا، مگر شاید آج وہ ضد پر تھی۔ گرفت مضبوط کرتی وہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے جاتے اس کا کوٹ مٹھی میں بند کر گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو بیوی؟ نایاب کی حالت پر دل ہی دل میں مسکراتا وہ خود پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے بولا تھا۔ تم سے اچھی ہے لیسا، جو میرے قریب آنے پر خوش ہوتی ہے، اور سکون؟ کیا نامحرم رشتے میں سکون ہوتا ہے؟ ابھی سفیر کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ نم لہجے میں گویا ہوئی تھی، جبکہ اس کے سوال پر سفیر نے نظر بھر کر اس کی کاجل سے بھری سرخ نم آنکھیں دیکھتے لب دبائے تھے۔ محرم رشتے نے کتنا سکون دیا مجھے، وہ بھی بتا دو۔ نایاب کے لرزش کرتے وجود پر چوٹ کرتا وہ تعصب سے گویا ہوا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، دھیمے لہجے میں کہتی وہ سفیر کے پاؤں پر پاؤں رکھتی تھوڑا سا اونچی ہوتی اس کے گال پر لب رکھ گئی تھی، جس پر سفیر نے تعجب سے اپنی دبو بیوی کو دیکھا تھا۔ میں تھک گئی ہوں سفیر، اپنی سچائی اور اپنے کردار کی صفائی دیتے دیتے۔
اب میں آپ سے ناراض ہوں کیونکہ آپ نے مجھ سے ابھی تک معافی نہیں مانگی۔ سفیر کے گلے میں ہاتھ ڈالتی وہ اس کی شرٹ کے کالر کو سائڈ پر کرتی، آہستگی سے لب رکھتی، خفگی سے کہتی، دور روتے ہوئے اس کے ہی کندھے پر سر رکھتی شکوہ کر گئی تھی، جب وہ جو آج اس کے بدلنے پر پہلے ہی حیران تھا اور اب اس کا خود پر حق جتانا اور اس قدر بے باکی سے اسے مزید حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ نہیں دو صفائی، بس کہہ دو محبت کرتی ہو مجھ سے۔ رونے سے ہلکورے لیتے نایاب کے وجود کو دیکھتا وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار بناتا سختی سے سینے میں چھپا گیا تھا۔ بول دو تو میں محرم رشتے سے سکون لینا پسند کروں گا، نایاب کی کمر سے لاتا وہ محبت پاش لہجے میں کہتا مسکرایا تھا کہ تبھی ڈور بجا بجا کر لیزا تھک ہار کر اب اسے کال کرنے لگی تھی جسے وہ مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ کیا؟ یہی کہ محبت کرتی ہو مجھ سے، اور یہ آج کی تیاری میرے لیے کہ اب بھی کہنا پڑے گا؟ نہ سمجھی سے سر اٹھاتی وہ سفیر کو دیکھتی بولی تھی، جس پر وہ فاتح مسکرایا تھا۔ چلو پھر دیر کیوں کر رہی ہو؟ ویسے بھی میرے بچوں کے دادا دادی بے صبرے ہو رہے ہیں۔ نایاب کو دیکھتا وہ شرارت سے کہتا، آنکھ دبا گیا تھا جبکہ اس کی بات پر وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سفیر؟ نایاب کی شرم کو ہاں سمجھتا وہ اسے گود میں اٹھاتا بیڈ کے سمت بڑھا تھا۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی ہی تو نہ تھی۔ مسرور کو نظروں سے نایاب کو دیکھتا بس شرارت سے کہتا، آنکھ دبا گیا تھا۔ لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ نایاب کی حالت پر چوٹ کرتا وہ نرمی اس کے رخسار پر چھوتا مسکرایا تھا۔ اس کی آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ میں آج تک کبھی کسی لڑکی کے بہکانے پر بھی نہیں بہکا، تم نے کافی متاثر کی ہے بیوی مجھے کہ میں روک نہیں پا رہا خود کو۔ نایاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا وہ اپنی حیرت اس پر واضح کر گیا تھا۔ محرم رشتہ مائل گھر ہے، اب فرق پتہ چل گیا آپ کو؟ سفیر سے نظر چراتے وہ نہایت آہستگی سے بولی تھی جس پر وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ اکثر رخسار نے کس کے ہیں تجھے چمکایا، تاب مجھ میں مہ کامل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اور کیوں مجھے تمہاری زبان سے کسی اور کا نام برداشت نہیں۔ اب کی جو راہ محبت میں اٹھائی تکلیف، سخت ہوتی ہمیں منزل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ کیوں مجھے نہیں پسند تم کسی اور کو دیکھو، آج کے بعد تمہاری ہر سانس میں میری خوشبو ہوگی۔ تم جب بھی آنکھیں بند کرو گی تو تمہاری آنکھوں میں فقط ایک ہی چہرہ ہوگا، سفیر بلند احمد خان کا۔ تمہارے وہم و گمان میں صرف ایک ہی شخص گردش کرے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں تم سے تکلیف نہیں دوں گا تمہیں کبھی بھی۔ آج یہ سفیر بلند احمد خان خود کو تمہارا لکھتا ہے سویٹ ہارٹ۔ نایاب کو بیڈ پر لٹاتا وہ اس کے گرد بازو رکھتا اس پر جھکا خمار بھرے لہجے میں کہتا مزید جھکا تھا، پائے کوباں کوئی زندہ میں نیا ہے مجنوں، آتی آواز سلاسل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ تم سے محبت میرے اختیار میں نہیں تھی اور آج بھی میں خود پر اختیار نہیں رکھنا چاہتا۔ نگہ یار کو اب کیوں ہے تغافل اے دل، وہ تیرے حال سے غافل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ تم نے مجھے بہت تڑپایا، اس تڑپ کا حساب ہوگا آج۔ نایاب کی گردن پر لب رکھتا وہ خمار بھرے لہجے میں بولا تھا جس پر وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی، چشم قاتل میری دشمن تھی ہمیشہ لیکن جیسے اب ہو گئی قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ میں معافی مانگتا ہوں اپنے ہر اس عمل کی جس سے تمہیں تکلیف ہوئی، لیکن یقین کرو میں خود بھی خوش نہیں رہا ہوں۔ معاف کر دو اپنے سفیر کو، دوبارہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ کان کے قریب سرگوشی کرتا وہ بوجھل لہجے میں کہتا اس کے کان کے لو چومتا مسکرایا تھا جبکہ سفیر کے محبت سے خود کو معتبر کرتی وہ گہرے سانس بھرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ کیا سبب تو جو بگڑتا ہے ظفر سے ہر بار، ہوں تیری حور شمائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اجازت ہے سویٹ ہارٹ۔ نایاب کے خوبصورت چہرے پر انگلی پھیرتا جذب کے عالم میں کھویا تھا جبکہ وہ جو سفیر کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھول گئی تھی مگر سامنے سفیر کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا جہاں دیکھ کر واپس سے آنکھیں سختی سے بند کر گئی تھی، جس پر وہ مسکرا کر اسے دیکھتا لائٹس آف کرتا، اسے اپنے سینے پر لٹاتا سکون سے آنکھیں بند کر گیا تھا اور اسے اپنی محبت میں سکون پایا تھا، وہ سکون جس کی تلاش میں نہ جانے وہ کتنی راتیں بھٹکا تھا، کتنی مسافت طے کی تھی اس نے۔ آئی لو یو نایاب، آئی لو یو ٹو۔ کروٹ لیتا وہ اسے نیچے کرتا بولا تھا جب وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی بولی تھی۔ اس کی صدا پر نثار ہوتے سفیر نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔